ناصر صاحب سے کہ وہ آئیں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج مکاشفہ 19ویں باب کی بجائے ہم غلطیوں کے خط میں سے مسیحی آزادی کی برکات جو ہیں اس کے بارے میں سنیں گے، سیکھیں گے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ اگلے دنوں میں مجھے ایک کنونشن پہ اسی مضمون پر جو ہے وہ کلام سنانا ہے، اور آسیہ بی بی کا بھی واقعہ ہو چکا، اور آزادی جو ہے اس کی قیمت کیا ہے ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا۔ آزادی کی ایک قیمت ہے، اور پھر گناہ سے آزادی، موت سے آزادی کی بھی ایک قیمت ہے۔ وہ قیمت جب ادا ہو گئی تو اس کی برکات ہمارے لیے اس وقت ہیں کیا، ہم ان کو جانیں اور سمجھیں اور سیکھیں۔ غلطیوں کا خط جو ہے اس کی تھوڑی سی آپ کے سامنے جو تشریح ہے یا اس کی تفسیر جو ہے میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ غلطیوں یا غلاطیوں، یہ یونانی میں ہم اس کو غلاطیوں بھی پڑھیں گے، لیکن کیونکہ جو ہمارے پاس بلیک بائبل ہے اس میں کیا لکھا ہے، غلطیوں۔ اور یہ گال ایک قبیلہ تھا جس کے رہنے کی جگہ کو غلطیوں کا علاقہ کہا گیا، اور آج کل فرانس، ہم سب جانتے ہیں کہ فرانس کا علاقہ جو ہے، یہ شہر جو ہے، ملک جو ہے، اس حصے کو غلطیوں کے نام سے یعنی ہم بائبل کی ہسٹری میں سمجھتے اور جانتے ہیں۔ پولس یہاں پر 2-3 دفعہ گئے، اور دوسری دفعہ جانے سے پہلے انہیں یہ علم ہوا، یعنی سن جو 52 میں 50 سے 52 کا یہ واقعہ ہے جس میں یہ خط تحریر کیا گیا، اس میں ان کو یہ علم ہوا، معلوم ہوا کہ جو غلطیوں کے لوگ ہیں وہ خوشخبری سے بہت جلد پھر گئے، اور قسم کی تعلیمات جو ہے ان کے بارے میں وہ غور کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ زیادہ اگر ہم غور کریں کہ یہ پھر صوبہ بھی، رومی حکومت میں ایک صوبہ جس میں 6-7 شہر جو تھے اس صوبے میں شامل رہے، اس لیے غلطیوں کا خط جو ہے وہ صرف گال قبیلے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ اس علاقے، اس صوبے، اور پھر ہر مسیحی کے لیے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے لیے جو فضل سے اپنے آپ کو پھر شریعت کے اندر قید کر لیتا ہے، باندھ لیتا ہے، یا شریعت کی طرف مڑ جاتا ہے، اس شخص کے لیے یہ خط جو ہے وہ تحریر کیا گیا۔ اگر آپ مسیحی لوگوں کا جائزہ لیں، اس وقت جو کلیسیا ہے، مختلف کلیسیاؤں میں جائیں، ان سے بات چیت کریں، ایک خاص کمی جو ہے وہ پروسیس آف سلویشن کو جاننے اور سمجھنے کی ہے۔ کون سی؟ پروسیس آف سلویشن کو جاننے اور سمجھنے کی کمی ہے۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر شریعتی ہو چکے ہیں، وہ شریعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ، یہ ملک جو ہے یہ اسلامی ملک ہے، اور ہم شریعت پسند لوگ ہیں، لیکن غلطیوں کا خط جو ہے اس نے مختلف مضامین کو چھیڑا ہے۔ اس میں پہلا جو بڑا مضمون اس میں پایا جاتا ہے کہ شریعت پر جو بھروسہ رکھنا ہے وہ یسوع مسیح کے فضل سے باہر جانا ہے۔ کیا ہے؟ نمبر 1، شریعت پر بھروسہ رکھنا کیا ہے؟ المسیح کے فضل سے باہر جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موسیق لا یعنی موسیٰ کی شریعت، اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، یا کوئی اور شریعت اپنے لیے گھڑ لینا، بنا لینا، اور اس کے اندر قید ہو جانا، اور یسوع مسیح کے فضل سے اس کا مطلب ہے کہ آپ باہر چلے گئے۔ دوسری چیز، نیک اعمال پر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ مختلف حوالہ جات کو ہم پڑھیں
تو پہلے کے لیے دوسرا باب اس کی 16ویں اور 17ویں آیت شریعت کے حوالے سے، دوسرا باب 16ویں اور 17ویں غلطیوں کا خط، دوسرا باب 16ویں 17ویں آیت۔ جی تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ جی اگلی بھی، اور ہم جو مسیح میں راست باز ٹھہرنا چاہتے ہیں اگر خود ہی گناہگار نکلے تو کیا مسیح گناہ کا باعث ہے؟ ہرگز نہیں۔ جی آپ غور کریں کہ جو پہلی بات، یعنی اگر ہم اپنے آپ کو شریعت میں پابند کر لیتے ہیں تو کہاں سے باہر جاتے ہیں؟ خدا کے فضل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ نیک اعمال پر بھروسہ جو ہے، اگر ہم اس کی تیسرے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت پڑھیں تو ہمیں ضرور ایک اہم سٹیٹمنٹ ملے گی۔ جی کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے محتاج ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کے کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ نیک اعمال، یعنی نیک اعمال ہم ان کو کہتے ہیں جو شریعت پر کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ دو چیزیں، پہلی چیز شریعت پر بھروسہ کرنا، خدا کے فضل سے باہر آنا ہے، اور نیک اعمال کے وسیلے سے کوئی شخص جو ہے وہ راست باز نہیں ٹھہرتا۔ تیسری چیز جو اس خط میں پیگنزم یعنی توہم پرستی اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، چوتھا باب 8ویں اور 9ویں آیت۔ توہم پرستی کو ہم بڑے اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ جی 8ویں اور 9ویں آیت چوتھے باب۔ لیکن اس وقت خدا سے ناواقف ہو کر تم ان معبودوں کی غلامی میں تھے جو اپنی ذات سے خدا نہیں، مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا، تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف کس طرح رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو گال ہے یعنی غلطیوں کا علاقہ ہے یا لوگ ہیں، اور اگر آج ہم کلیسیا کی بات کریں تو وہ ان نکمی چیزوں میں کیا ہے؟ وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور پھر پالوس رسول نے پیگنزم یعنی جو خدا، جن کو ہم خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں، مثال بھی لے لیتے ہیں، مرچ ہو گئی، چھری ہو گئی، تالا ہو گیا نا، کدو ہو گیا، اور چیزیں ہو گئی، بہت ساری چیزیں جن کا کالی ٹاکی ہو گئی، ایسی چیزوں کے جن کا ہم شکار، اور ان کو کیا لکھا ہے کہ ایسی نکمی چیزوں جو خدا نہیں اور تم خدا ان کو مانتے رہے اور پھر سے اس طرف کیا کر گئے ہو؟ لوٹ گئے ہو، اس کے حوالے سے وہ ان کو اس غلامی کی یاد دلاتا ہے۔ یعنی تیسری چیز پیگنزم یعنی توہم پرستی جو ہے وہ غلطیوں کے خط میں اس کو بھی چھیڑا گیا۔ پھر بت پرستی یعنی اینمزم، جس کا مطلب یہ ہے جانوروں اور درختوں کو خدا ماننا، یہ بھی وہاں پر پایا جاتا تھا۔ اور یہاں پر اگر ہم غور کریں کہ یہ سمجھتے تھے کہ درخت اور جانور یہ سب خدا کا کیا ہے؟ حصہ ہے، اور خدا ان میں ظاہر ہوتا ہے، اس تخلیق میں ظاہر ہے، خدا نظر آتا ہے۔ اگر آپ یہاں پر اور بھی دوستوں سے باہر جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں کیا ہے؟ نظر آتی ہے، لیکن وہ ان کے اوپر حکومت نہیں کرتا۔ یہ جو اینمزم ہے اس کا تصور یعنی بت پرستی ایک اور طرح سے کہ جانوروں اور درختوں اور ایسی چیزوں کو ماننا اور خدا کا حصہ ٹھہرانا اور ان کی پوجا اور ان کی پرستش کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شری کا درخت جو ہے اس کو جا کر بورڈ کی درخت کو ٹاکیاں باندھتے ہیں، ہے نا، ایسا ہی نا، اس کو بابا سمجھتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے میں بھی پایا جاتا ہے، گو کہ غلطیوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ پھر پانچویں چیز کہ واحد خدا
تسلیس فی توحید کے بغیر، جو آج ہمیں ہمارے جو مسلم دوست ہیں جس وحدانیت کو وہ مانتے ہیں اس کا ذکر بھی اس نے کیا، یعنی مونوتھزم. یہ کیا ہے؟ واحد خدا کو ماننا جس میں کیا نہیں ہے؟ تسلیس فی توحید نہیں ہے. وہ مانتے تھے کہ وہ ہمجا ہے، ہمدان ہے اور علیم کل ہے. ہمجا ہر جگہ ہے، ہمدان قادر مطلق ہے اور علیم کل ہر چیز کا علم ہے. پھر دوہرا لیتے ہیں، ہمجا ہر جگہ، ہمدان قادر مطلق اور دوسرا تیسرا علیم کل. یاد رکھیں کہ یہ صفات، یہ تینوں صفات کسی اور میں نہیں، یہ صرف خدا میں ہے. وہ گو کہ خدا کو واحد مانتے تھے لیکن تسلیس فی توحید کے بغیر وہ تینوں اقنوم کا انکار کرتے تھے. اور اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ بڑی جلدی مان کے اور پھر تم کیا ہو گئے ہو؟ دوسری طرف لوٹ گئے. بت پرستی یعنی آئیڈلزم، اس کو ماننا ایک اور طرح سے. کیسے؟ یعنی پہلے تو جانوروں اور درختوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ جھوٹے خداؤں کو خدا کے طور پر پیش کرنا. ایسے خدا جن کے بت بنائے جاتے تھے، بال دیوتا، 6 دیوتا، پھر اسیما، نیر گل اور سیما، اسیما، نیر گل، 5 اور نام، 3 نام ہیں میرے ذہن سے نکل گئے. ان 5 کو کیا ماننا؟ خدا ماننا، اور ان کے ساتھ پھر خدا کو بھی رکھ لینا تاکہ وہ جو 5-6 خدا ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم خدا کی کیا کریں؟ خدا کے ساتھ ان کی بھی کیا کریں؟ پرستش کریں. اور اس لیے وہ اس حصے کو بھی بڑی ہی جلدی انہوں نے قبول کر لیا. باغ کے دیوتا، استارات، دیویاں، پاک دیویاں، اور پھر محبت کی دیوی ایفروڈائٹ، ان سب کو بھی وہ ماننا شروع ہو گئے. ایک اور چیز جس کو وہ مختلف معبودوں پر ایمان کے حوالے سے بھی بگڑ گئے، اسے پولیتھیزم کہتے ہیں، اور مختلف خدا جو دنیا میں تھے ان کو اپنے لیے بحثیت خدا ان کی بھی پوجا کی. 4 باب کی 9ویں اور 10ویں آیت اس کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں. جی 9ویں 10ویں 11ویں. جی مگر اب جو تم نے خدا کو پہچانا بلکہ خدا نے تم کو پہچانا تو ان ضعیف اور نکمی ابتدائی باتوں کی طرف اس طرح پھر رجوع ہوتے ہو جن کی دوبارہ غلامی کرنا چاہتے ہو. تم دنوں اور مہینوں اور مقررہ وقتوں اور برسوں کو مانتے ہو. مجھے تمہاری بابت ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت میں نے تم پر کی ہے بے فائدہ جائے. شکریہ. دنوں، مہینوں اور مقررہ وقتوں کو کیا کرتے ہو؟ ہم بھی مانتے ہیں. تیسرا ہو گیا، اور 40واں، 10واں، اور پھر جب بیبی پیدا ہو تو پھر اور بھی ہم چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں. یہ کس طرح سے ہم مانتے ہیں کہ یہ ہمیں سنا ہے؟ معاشرے کی بات ہے. معاشرے میں سے دوسرے معبودوں کو، ایسے معبودوں کو بھی جن کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جن کے لیے دن اور مہینے مقرر ہیں، ان کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے مانتے ہیں. اور یہ غلطیوں میں بھی پایا گیا، اور کہتا ہے کہ جو ہمیں ڈر ہے کہ جو محنت ہم نے کی وہ کیا نہ ہو جائے؟ بے فائدہ نہ ہو جائے. پھر نامعلوم خدا کو بھی مانتے تھے، یعنی تھیزم، ایسا خدا جس کی تشریح کرنا مشکل. اگر ہم ابھی اس معاشرے میں جائیں تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ خدا کے بارے میں اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی، وہ کیسا ہے بیان نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں جانتا. اور یہ بھی جو غلطیوں ہیں یہ بھی مانتے تھے کہ خدا کی تشریح کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مشکل ہے. وہ تخلیق میں نظر تو آتا ہے لیکن تخلیق پر حکومت نہیں کرتا. ایک اور ان کا نظریہ تھا
اس لیے انہوں نے ان 8 چیزوں کو اس کی طرف لوٹ کے ان کو ماننا شروع کر دیا۔ پولس رسول کے اس خط میں آزادی یعنی مسیحی آزادی، اس کی تشریح کرنا ہمارے لیے اہم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم مسیحی آزادی کی تشریح نہیں کرتے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم مسیحی ایمان کو جانیں اور سمجھیں۔ آج پروسیس آف سیلویشن کا تھوڑا سا حصہ ہم دیکھیں گے۔ تیار ہے؟ ڈھیلے تو نہیں ہوں گے؟ چائے شائے پی ہوئی ہے؟ پکی بات؟ ٹھیک۔ کیونکہ سردی کے موسم میں جب دھوپ لگتی ہے تو اچھا خاصا بندہ جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے نا، اور یہاں پر ہمیں کئی دفعہ نیند زیادہ آتی ہے، گھر کی آگے پیچھے کی سوچیں، تو بہتر ہے کہ ہم کس کے بارے میں سوچیں گے؟ پروسیس آف سیلویشن کے بارے میں۔ اگر ہم پہلے باب میں اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک دیکھیں تو ہمیں تعارف اور سلام و دعا جو ہے وہ ملتا ہے غلطیوں کے خط میں، اور اس میں اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اور پھر پہلے باب کی 6 آیت سے 9ویں آیت تک خط تحریر کرنے کی ضرورت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ سو ہم خط لکھنے کی ضرورت جو ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں گے، یعنی پہلے باب کی 6 آیت سے 9ویں آیت تک۔ جی پڑھیے۔ جیسا ہم بیشتر کہہ چکے ہیں ویسے ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، اگر کوئی تمہیں کچھ اور خوشخبری سناتا ہے تو ملامت۔ سو یہ بنیادی وجہ تھی اس خط کو لکھنے کی کہ ایک تو غلطیوں کے لوگ جو ہے وہ بڑی جلدی خوشخبری بھول گئے اور دوسری طرف پھر گئے، اور اس کا سبب کوئی اور نہیں تھا، گھر کا بھیدی تھا۔ کون تھا؟ گھر کا بھیدی تھا، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ پھر تیسرے حصے میں شریعت کے جو نفاذ کے لیے پولس اور پطرس جو ہے اس میں جو فرق ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے باب کی 10ویں آیت سے لے کر دوسرے باب کی 21ویں آیت تک یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ایمان تصدیق پر ٹکا ہے۔ تصدیق کیا چیز ہے؟ پروسیس آف سیلویشن کا فرسٹ ہے کیا ہے؟ تصدیق ہے نا؟ نہیں، پہلا فرسٹ ہے پروسیس آف سیلویشن کا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ تصدیق۔ اور ایمان کس پر ٹکا ہے؟ تصدیق پر، شریعت پر نہیں۔ کس پر ہے؟ اب یہ جو تصدیق ہے اس کی تشریح ہم سن چکے ہیں، اس کو بھی ہم تھوڑا سا پھر دوبارہ، اور انگلش میں ہم نے اس کو جسٹیفیکیشن یعنی اردو میں تصدیق، اس کے لیے لفظ ایمان استعمال ہوا ہے۔ پھر ہم تیسرے باب کی پہلی آیت سے 24ویں آیت تک اس تصدیق کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا، یہ تیسرے باب کی 25ویں آیت سے لے کر 5ویں باب کی پہلی آیت تک جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ راست باز ٹھہرایا جانا بابسیلہ ایمان، راست باز ٹھہرایا جانا بابسیلہ ایمان 5ویں باب کی دوسری آیت سے لے کر 26ویں آیت تک ہمیں یہ مضمون ملے گا۔ اور مسیحی تقدیس کے سبب سے زندہ ہے، اس کا حصہ جو ہے وہ 6 باب کی پہلی آیت سے 18ویں آیت تک ہمیں ملتا ہے۔ پولس رسول جب کلیسیا کو قتل کرتا مارتا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ مجھے شریعت کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا، اور وہ یہی سمجھتا تھا کہ یہ ایک نیا فرقہ اٹھ کھڑا ہوا جسے مسیحی کہتے ہیں، اور انہوں نے ایک نئی بدعت، ایک نئی اختراع جو ہے وہ نکال لی۔ یوں
وہ بڑے جوش کے ساتھ شرع کا عالم ایک خط لیتا ہے جس میں اجازت ہے کہ وہ ان کو پکڑے اور کیا کرے؟ سنسار کرے، قتل کرے. اور اس میں پہلا شہید کون ہے؟ اسطفنس ہے. یہی پولس کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنے والا تھا، میں شریعت کا نفاذ زور سے کرنے والا، اور پھر جس کام کو میں چھوڑ چکا اگر دوبارہ سے وہی میں کام کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں مسیح کے خلاف ہو گیا. اور یہی کام پطرس، کیفا اور شاگرد روکتے تھے کہ لوگ فضل کو سمجھے، نہ کہ کس کو سمجھے؟ شریعت کو نافذ کریں. اس وقت پطرس اور شاگرد اس کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ پطرس مصلحتاً، کیسے؟ مصلحتاً، کہیں یہودی ناز نہ ہو جائے، یہ نہ غصے ہو جائے. آئیے میرے ساتھ ہم حوالہ نکالیں. جو حوالہ ہم نے سنا ہے اسی کا حصہ ہے. غلطیوں 4 باب 21ویں آیت سے ہم پہلے پڑھیں اور پھر 5ویں باب کی پہلی آیت تک اور پھر دوسرے باب کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. جی، 4 باب کی 21ویں آیت سے. مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے متحد ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدے کے سبب سے پیدا ہوا. ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں گواہ گویا 2 عہد ہیں، ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی وہ ہماری ہماری ماں ہے، کیونکہ لکھا ہے اے بانش تو جس کے اولاد نہیں ہوتی خوشی منا، تو جو درد سے نا واقف ہے، آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی. پس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے. مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے کہ یہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دو، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا. پس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے ہیں. مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جوتو. دوسرے باب کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک. جی مجھے خداوند میں تم پر یہ بھروسہ ہے کہ تم اور طرح کا خیال نہ کرو گے، لیکن جو تمہیں گھبرا دیتا ہے وہ خواہ کوئی ہو سزا پائے گا. اور اے بھائیو، میں اگر اب تک ختنے کی ملازمت کرتا ہوں تو اب تک ستایا کیوں جاتا ہوں؟ اس صورت میں تمہیں کی ٹھوکر تو جاتی نہیں. کاش کہ تمہارے بے قرار کرنے والے اپنا تعلق قطع کر لیتے. اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی کس سے کہ تم اپنی دوسرے باب کی 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم نے سنا، اور پھر ہم نے سنا پہلا حصہ کون سا سنا؟ 4 باب کی 21ویں آیت سے 5ویں باب کی پہلی آیت تک. سو غور کرنے کی بات کہ پولس رسول اب کس کو پیش کرتے ہیں؟ آزادی، یعنی کس چیز کو؟ خدا کے فضل کو. اور پطرس جو ہے وہ کس کو پیش کرتے ہیں؟ وہ شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہم نے خاص فرق دیکھتا ہے، اور یہ دونوں میں ایک خاص جملہ استعمال کیا گیا کہ ہم یہ 2 کیا ہیں؟
वादे के फर्जंद कौन कौन? इसहाक और इस्माइल। चेती गलती होगी, चेती बोल जाता है ना है ना। वादे के फर्जंद कौन कौन? इस्माइल। एक को उसने क्या कहा, किसका बेटा है? लौंडी का। और दूसरा आजाद का। और हम किस लिए हैं? हम आजाद। इसका मतलब दो अहद, वादा यानी अहद की बात, दो अहद की बात की गई। एक सीना और दूसरा यरूशलेम की बात की गई। सीना पर क्या हुआ? कोई सीना मूसा को शरीयत दी गई, और दूसरा यरूशलेम जहां पर हम पर क्या हुआ? फजल हुआ। और सलीब जो है वो सलीबी वाक़या हमें नजर आता है, और फिर शरीयत को पूरा किए जाने का पूरा मंजर नजर आता है। यानी दो वादे जो है, दो अहद जो एक तरफा अहद और दो तरफा अहद की याद। समझ आ रहा? क्या था? एक तरफा अहद, एक पर एक को मानना है और एक को ठीक है। एक ताकतवर है, एक को एक तरफा अहद में शरीयत पाई जाती है, एक तरफा अहद में क्या पाई जाती है? और दो तरफा अहद में खुदा का फजल हमें नजर आएगा। हम दो तरफा अहद के सबब से बचे हैं। एक तरफा अहद गो के दोबारा कायम हुआ। दोहराने, एक तरफा अहद दोहराने, दोहराने, अच्छा एक तरफा है यानी अहद के दो असूल, एक एक तरफा है और दूसरा दो तरफा। यानी अहद जो है वो दो पार्टियों में हमेशा होती है, दो या दो से ज्यादा फरीक हो, उनमें कोई अहद या वादा या सौगत वो कायम किया जाता है। सो एक तरफा अहद का मतलब यह है कि इसमें भी दो फरीक हैं, एक कमजोर है और एक क्या है? ताकतवर है। असूल किसके होंगे? कमजोर का असूल तो नहीं करो हिजे को, नहीं ना, किसके होंगे? ताकतवर के। और पूरे किसने करने हैं? कमजोर ने। इसका मतलब यह है कि एक तरफा अहद जो अदन में कायम, उसमें एक शरीयत, उसमें क्या थी? एक शरीयत कि तुम इस फल को ना खाना ना छूना, वरना क्या होगा? मर जाओगे। एक तरफा है यानी जो ताकतवर है, खुदा है, उसका एक असूल है, और पूरा किसने करना है? इंसान ने, आदम ने। जिस दिन तूने ये तोड़ा उस दिन तू मरा। यानी ये एक तरफा अहद का असूल ये है कि जब तक असूल किसके होंगे? ताकतवर के होंगे, और पूरे किसने करने होंगे? जो कमजोर है उसने उनको पूरा करना होगा। और फिर क्या हुआ? कमजोर से वो अहद टूट गया। नतीजा क्या हुआ? मौत, और शरीयत लागू हो गई। जब तक वो अहद में कायम रहा तब तक वो शरीयत उस पर लागू नहीं हुई, वो आजाद रहा। वो क्या रहा? उस पर शरीयत कब लागू हुई? जब उसने उस शरीयत को तोड़ दिया। दो तरफा है जिसमें दो फरीक, इसमें दोनों ताकतवर, ताकत कुव्वत इख्तियार में क्या है? बराबर है। दोनों के असूल हैं, दोनों ने पूरे करने। और ये इंसान के लिए ये अहद खुदा ने अपनी जात के साथ कायम किया, क्योंकि खुदा के बराबर कोई इंसान मखलूक नहीं हो सकती। कहां पर कायम किया? खुदा ने अपनी जात, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स में आपस में क्या किया? अहद किया। उसकी पहचान पैदाइश 17वें बाब में दे दी। आपने पहले पढ़ा ये 17वां बाब? ठीक, देख लें। ठीक, पैदाइश 17वां बाब
اس کی تیسری آیت سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کا اظہار. جی تب ابراہیم سرنگو ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے. کس کا عہد؟ میرا عہد ہے نا. کس کا عہد ہے؟ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا عہد کس کے ساتھ ہے؟ ابراہیم اور اس کی اولاد کے ساتھ. جی اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہیم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا اور میں تجھے بہت بڑومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے پیدا ہوں گے اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا کیا رہوں؟ تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں. آپ مکاشفہ سن رہے اور وہاں پر ایک کتاب کا ذکر ہے، کتاب حیات، جس میں کیا ہے؟ ہمارے کیا ہے؟ اس میں لکھوانے ہیں یا مٹوانے ہیں نا؟ لکھوانے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر نام موجود ہے. اس کے اندر ہمارے کیا ہے؟ نام موجود ہے. وہ یہی تو کہتا ہے کہ میں تیرے بعد تیری نسل کے ساتھ کیا کروں گا؟ عہد باندھوں گا. وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا کیا ہوں گا؟ خدا ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداروں کو اس دو طرفہ عہد کے تحت خدا نے اسی وقت راست باز ٹھہرایا. کیا کیا؟ بنایا نہیں، راست باز ٹھہرا دیا. تصدیق، جس کا مطلب کیا ہے؟ جو ببلیکل ٹرم ہے اس کا مطلب ہے راست باز ٹھہرایا جانا. تصدیق کا کیا مطلب ہے؟ راست باز. پھر دوہرا لیتے تاکہ آپ کو یاد رہے. یہ پروسیس آف سلویشن کا پہلا قدم تصدیق، پہلا قدم راست باز ٹھہرائے گا. اس عہد میں جو دو طرفہ عہد بنایا علم سے پیشتر، کسی بھی چیز کو بنانے سے پہلے خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس نے آپس میں باندھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان گناہ اور موت میں گرے گا، وہ یک طرفہ عہد توڑے گا اور موت میں جا پڑے گا. لیکن ہم اس کو کیا کریں گے؟ ہم اس کو کیا کریں گے؟ بچائیں گے. یہ دو طرفہ ہے جو خدا نے ابتدا سے باندھا. سو میرے عزیزوں، اب ہماری گناہ آلود حالت کیا ہے؟ گناہ آلود ہم سب جانتے ہیں خدا اور انسان کی فطرت کے تضاد کو کیا کہتے ہیں؟ پھر دہرائیں، خدا کی اور انسان کی فطرت کے تضاد کو کیا کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں. اس کو دوسری طرح ہم اس طرح دیکھیں گے، گناہ آزاد مرضی کا ایسا عمل جس میں مخلوق نے دیدہ دانستہ اپنی ذمہ داری اور حالات کو جانتے بوجھتے اس پاک کردار جو خدا نے اول اپنی مخلوق کو عطا کیا تھا بگاڑ دیا. جو انسان کو کیا دیا تھا؟ پاک کردار نا. آؤ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنائیں. خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر بنایا. وہ جو پاک کردار دیا اس نے اس کو کیا کیا؟ جانتے بوجھتے کیا کیا؟ بگاڑ دیا. اس لیے خدا کو ان دو عہد کی ضرورت تھی، یک طرفہ اور دو طرفہ ہے. ان دونوں میں خدا کا فضل کس میں پایا جاتا ہے؟ یک طرفہ میں یا دو طرفہ میں؟ اگر وہ عہد ابتدا سے خدا نہ کر لیتا، اپنے خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح کو یہ عہد نہ کرتا، تو انسان حقیقتاً کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ وہ مر جاتا، وہ موت میں چلا جاتا، کوئی اسے بچانے والا نہ ہوتا. اس لیے ہمیں شریعت کے غلام بننا ہے یا فضل کے؟ کہاں جانا ہے؟ شریعت کے غلام بننا ہے یا فضل کے؟ شریعت غلام بناتی ہے کس کا؟ ہم
ایک آدھ نیکی کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ 1 2 5. اور اگر ہمیں غلط فہمی لگ جائے کہ ایک کی جگہ کیا لکھیں گے 10 لکھ دیں گے. جو فرشتے ہیں وہ کتنے لکھ دیں گے؟ اس واقعے کا پتہ ہے آپ کو، ہے نا، کہ جب ایک نیکی ہوگی تو کتنے لکھے جائیں گے؟ 10 لکھ دیں گے. اور جب گناہ ہوگا تو ان 10 میں سے 5 کاٹ دیں گے اور گناہ نہیں لکھیں گے، ہے نا. غور کریں، میں کچھ ایسا واقعہ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک. لیکن شریعت غلام بناتی ہے. جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں ہم اس پر فخر کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو بگاڑ ہے اندر، گناہ اور فطرت، وہ اس ایک نیکی کے نیچے چھپانا چاہتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس ایک نیکی، ایک اچھے کام کے نیچے ہم اپنی ساری کی ساری گناہ اور فطرت کو کیا کر دیں؟ چھپا دیں. بھول جائے کہ ہم بگاڑ کا شکار ہیں اور ہمیں خدا کے فضل کی ضرورت. کس کی ضرورت ہے؟ اور علاج اور معافی کی ضرورت ہے تاکہ اندر کا بگاڑ جاتا رہے. ایمان آزاد کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ اور کس پر ایمان؟ تصدیق پر. کس پر؟ تصدیق میں 2 چیزیں استعمال ہوئی. تصدیق میں آپ کو راست باز ٹھہرائے جانے کے لیے 2 چیزیں استعمال ہوئی. کون کون سی؟ یسوع مسیح کی صلیبی موت اور یسوع مسیح کی راست بازی. پھر یاد کر لیں کون کون سی چیزیں؟ یسوع مسیح کی صلیبی موت اور یسوع مسیح کی راست بازی، تاکہ آپ کہاں پر رہیں؟ آپ راست باز ٹھہرائے جائیں اور بیل آؤٹ ہو جائیں. میں پھر دہراتا ہوں، راست باز ٹھہرائے جانے میں اور راست باز ہونے میں فرق کیا ہے؟ اور ہونے میں کیا فرق ہے؟ یعنی ہماری سارا بگاڑ اندر سے نکال کر باہر نہیں کر دیا گیا، بلکہ ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ جو بگاڑ ہے اس کے سبب سے ہم موت میں تھے، جیل میں تھے، سزا میں تھے، ہمیں بیل آؤٹ کر دیا گیا، رہا کر دیا گیا، راست باز ٹھہرا دیا گیا. اور راست بازی کس کی استعمال کی گئی؟ یسوع مسیح کی. اور کفارہ کس کا استعمال کیا گیا؟ جو یسوع مسیح نے دیا. اس کا دوسرا حصہ، ایماندار زندہ رہتا ہے تقدیس کے سبب سے. نمبر 1، ایماندار آزاد رہتا ہے کس کے سبب سے؟ تصدیق کے سبب سے. اور ایماندار زندہ رہتا ہے تقدیس کے سبب سے. 2 لفظ فرق کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ پہلا، دوسرا تقدیس. تھوڑا سا مشکل کام ہے، ذرا زور زار لگا کر. پہلا لفظ تصدیق اور دوسرا ایماندار آزاد رہتا ہے کس کے سبب؟ اور ایماندار زندہ رہتا ہے کس کے سبب؟ تقدیس کے سبب. تقدیس کیا ہے؟ تقدیس یعنی پاک کیا جانا، ہے نا. تقدیس کیا ہے؟ پاک کیا جانا. وہ بگاڑ جو یک طرفہ ہے ٹوٹ جانے کے سبب سے پیدا ہو گیا، یعنی پاک فطرت جاتی رہی، آہستہ آہستہ کیا ہو؟ ریسٹور ہو جائے. اور اگر آپ غور کریں، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نیا ہو گیا. غلطی 6 باب اس کی 8ویں آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں تقدیس کے بارے میں سمجھ آ سکے. جی کیا ہوا ہے؟ دونوں کو بات کر دی، شریعت کی بھی اور آپ کی تقدیس کی بھی. ہم اگر جس طرح اس میں لکھا ہے، اور پطرس کی بھی یہی خواہش تھی کہ لوگ ختنہ کروائیں، لوگ شریعت پوری کریں، وہ جو شریعت ہے وہ بھی پوری کرتے رہیں، اور پھر ان پر کیا ہو جائے گا؟ فضل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے.
पौलुस रसूल उसका बयान करते हैं। जो जिस्म से बोता है, जो नेक अमाल शरीयत पूरी कर करके हम खुदा को दिखाते हैं, वो क्या है? क्यों? क्योंकि जिस्म के अंदर मौत और गंदगी भरी हुई है। ये गुलाम फितरत इसके अंदर है। जितनी मर्जी शरीयत पूरी कर ले, वो पूरी होने वाली नहीं। एक शख्स ने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु मसीह ने कहा कि एक खुदा को 10 काम की बात की कि 10 काम कहता मैं तो बचपन से पूरे कर। कब से? फिर भी उसको हमेशा की जिंदगी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? उस जिस्म के अंदर क्या है? मौत और गुनाह बसा हुआ है। उसकी गुनाह फितरत है। वो जो कुछ भी बोएगा उससे कौन सी फसल कटेगी? हलाकत की। तकदीस जिसके वसीले से क्या कटेगा? जो कुछ रूह से बोएगा वो जिंदगी, हमेशा की जिंदगी की फसल कटेगी। तकदीस का काम रूह कुछ के स्पुर्द, और तकदीस का काम उसी जिंदगी में होगा जो आजाद है, जो गुलाम है, जो शरीयत की गुलाम है। वो जिस्म की फसल ही से नतीजा पाएगी। और जो आजाद है, रास्तबाज ठहराया गया है, वो रूह कुछ के वसीला से क्या पाएगा? आइए हम पढ़ लेते हैं 5वें बाब में। देखिए 16वीं आयत से पहले हम पढ़े, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करो, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं रहे। आप जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरीके, जुदाइयां, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं। जितनी मर्जी शरीयत पूरी कर लें, आप एक खुदा को माने, लेकिन आप किसको मान रहे हैं? अंदर क्या है? गंदगी है। लेकिन शरीयत आप पूरी करें, माँ बाप की आप इज्जत करें, लेकिन अंदर क्या है? कई दफा माँ बाप की जरा मजबूरन इज्जत की जाती है कि अब्बा यार रिटायर होने वाला है, कुछ चलो वही ऐसा ही कुछ बीच में गड़बड़ भी होती है। और अब अगर बाहर हो, मुल्क से बाहर, तो जब वो आते हैं तो फिर हम नेक तरीन बच्चे होते हैं दुनिया के, ऐसे है ना। जब वो अभी जहाज में नहीं बैठे होते, उसी वक्त हमारी सारी शैतानियां वापस आ जाती हैं। यानी जो इज्जत है, माँ बाप की इज्जत, वो है क्या? अच्छे तरीके से बोलना और अंदर लालच ना होना, यही इज्जत है, यही है ना। फिर यही इज्जत है ना कि अंदर क्या ना हो? लालच। यानी गौर करें, बुत प्रस्ती ना करना, लेकिन इसी बात पर फख्र करना कि मैं कितना अच्छा हूं। अपने बुत की क्या करते रहना? प्रस्तिश करते रहना। लेकिन शरीयत क्या कर रहे हैं? पूरी कर रहे। रूह के मुआफिक चलो तो आजाद है। क्या लिखा है 22 में? मगर रूह का फल मोहब्बत। और अगर आप गौर करें कि अगर आप माँ बाप की इज्जत करते हैं, आप क्या करते हैं? अपने हमसाए कि किसी चीज की लालच नहीं करते, और अगर उसमें मोहब्बत नहीं है तो फिर क्या है? शरीयत हो गई। फिर क्या हो गई? क्या हो गई? शरीयत हो गई। और अगर आप लालच नहीं करते हैं और उसमें क्या है? मोहब्बत है, तो ये किसके वसीले से है? ये रूह के वसीले से। हमारा काम नहीं, बल्कि किसका है? रूह कुछ का काम हमारे अंदर क्या है? जाहिर होता है। मोहब्बत, खुशी, क्या चीज? इत्मीनान, तहम्मुल,
वैसे तहम्मुल का कई दफा मतलब हम बड़ा फर्क ले लेते हैं, है ना। तहम्मुल मतलब क्या है, कारी कुछ नहीं सकता, ऐसा हमारी ज़हन में आता है। मोहब्बत का भी और खुशी का भी मतलब हम फर्क ले लेते हैं। जो कौन होंगे? शरीयतियों, जो किसके नीचे होंगे? शरीयत के नीचे होंगे। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान और तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत क्या नहीं करती? देख ले, गौर कर ले। और लेकिन ये है क्या? और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। अगर हम रूह के मुआफ़िक के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफ़िक चलना भी चाहिए। हम बेजा फख्र करके ना एक दूसरे को चढ़ाएं, ना एक दूसरे से जलें। किसके मुआफ़िक चलना है? रूह के मुआफ़िक। हम आज़ाद हैं किसके वसीले? तस्दीक के वसीले, तस्दीक पर ईमान के। हम जिंदा हैं किसके वसीले? तकदीस के सबब से। फिर दोहरा लेते हैं, हम आज़ाद हैं किसके वसीले? इतनों का जीवाद आंडे बाजिया बोलो ना, किसके वसीले? तस्दीक बोले जरा, कहीं अंकुल बोले। हाँ जी, तस्वीर, तस्दीक। और हम जिंदा हैं तकदीस, फिर बोले तकदीस के वसीले। गौर करें, आजादी की इनाम क्या है? आजादी की बरकत क्या है? कि हम तकदीस पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और अगर हम शरीयत पूरी कर रहे हैं तो खुदा के फजल से बाहर। आजादी की बरकत, सबसे बड़ी बरकत, सबसे बड़ी ब्लेसिंग वो क्या है? रूह कुद्स के वसीले से हमारी तकदीस की जाए और हम हमारी फितरत को तब्दील किया जा रहा है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिल्म और परहेजगारी पर। उस पर क्या किया जा रहा है? तब्दील किया जा रहा है। आप अगर गौर करें कि अगर कलीसिया ये चीजें नहीं है तो वो तकदीस से क्या है? बाहर। किससे बाहर है? तकदीस के लिए हमने रूहानी सांस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में याद? अगर किसी को याद, रूहानी सांस, रूहानी सांस। फिर थोड़ा सा भूल गए, मिक्स हो गया। ऑक्सीजन लेना, हाँ हाँ, रूहानी तौर पर अपने गुनाहों का इकरार करना और अपनी जिंदगी में बोलो सुलेमान जी। जी, रूहानी सांस, सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना। सांस अंदर लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। सांस बाहर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सांस अंदर लेना, रूहानी सांस में क्या है? रूह कुद्स को अपनी जिंदगी के अंदर तकदीस का काम करना। ये क्या है? ऑक्सीजन है। रूह कुद्स को अपनी जिंदगी में कौन सा काम करने देना? तकदीस का काम करने देना। सांस बाहर निकालना, अपने गुनाहों का इकरार करना। रूहानी सांस लेंगे तो तकदीस का प्रोसेस जारी रहेगा, अदरवाइज हमेशा हमेशा हम मौत में जिंदगी बसर करेंगे। 5वें बाब की 16वीं आयत से 21वीं आयत हम एक दफा पढ़ें। खड़े होकर पढ़ें, मिलके पढ़ें। सारा हमें लीड करेंगे इसमें पढ़ने में। सारा माइक लें। 5वां बाब 16वीं आयत से 21वीं आयत तक। जी जी। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुवाफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है
اور وہ جسم کے خلاف اور ایک دوسرے کے مخالف ہے، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ہاتھ رہتے ہیں۔ اب جسم کے کام تو ظاہر ہے، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفریقے، جدائیاں، بدعت، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں سے پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم 22ویں آیت سے 25ویں آیت تک بھی پڑھیں گے۔ جی، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ اور جو مسیح یسوع کے ہیں انہوں نے جسم کو اس کی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچ دیا ہے۔ اگر ہم روح کے سبب سے زندہ ہیں تو روح کے موافق چلنا بھی چاہیے۔ ہم بیچا فخر کر کے نہ ایک دوسرے کو چڑھائیں، نہ ایک دوسرے سے جلیں۔ کیا برکت ہے؟ آزادی کی برکات، مسیحی آزادی کی برکات۔ کیا برکات ہے؟ روح کے موافق تقدیس، یعنی روح کے موافق چلنا۔ تقدیس یعنی روح کے موافق، یار بولو یار بولو، تقدیس یعنی روح کے موافق چلنا، روح کے موافق چلنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، نیکی، علم، پرہیزگاری، اور ان کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ خداوند آپ کو ان برکات سے لبریز رکھے۔ ہم اپنے سر کو